کرتا ہے آج بھی۔ ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی اس وقت مدرسۃ المدینہ کی تقریباً 2700 برانچز رن کر رہی ہے، اور جس میں لاکھوں مدنی منع اور منیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی فیضان اعلی حضرت ہے، اور قرآن پاک کے نور سے خود بھی منور ہو کر دوسرے دیے بھی جلا رہے ہیں، اور الحمدللہ کم و بیش 70,000 کے قریب مدنی منیاں حفظ قرآن کی سعادت پا چکے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ دعوت اسلامی کا ایک بہت نرالا اور یونیک مدنی کام ہے جو فی سبیل اللہ وداؤٹ اینی فیس انہیں پڑھایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ ہر طبقے کے مدنی منع اس میں برکتیں لیتے ہیں، نہ صرف قرآن پڑھتے ہیں بلکہ سنتیں بھی سیکھتے ہیں اور عقائد و نظریات کی اصلاح پاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ تربیت لے کر معاشرے کے ایک اچھے فرد بننے کی طرف انہیں بڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم روزانہ ہی 2 ٹیمیں لے کر آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کی 2 ٹیمیں ہیں، اور یہ ہمارے مہمان مدنی منع ہیں۔ 2 الگ الگ برانچز حیدرآباد کی جو ہیں ان کے مدنی منع آج کچھ مقابلہ کریں گے۔ انہیں مدعو کرتے ہیں منچ پر تشریف لائیں مدنی منع، اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ فیضان مدینہ حیدرآباد یہ ایک برانچ ہے مدرسۃ المدینہ کی، اور ایک برانچ ہے مدرسۃ المدینہ لطیف آباد۔ یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں آج مد مقابل ہیں، اور دونوں حیدرآباد کے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے مدنی منع کیسی تیاری کر کے آئے۔ اس سے پہلے جو مدنی مقابلے ہوئے وہ ہوئے فیصل آباد اور لاہور کی ٹیموں کے درمیان۔ یہ 2 دن تک یہ مدنی مقابلے ان کی ٹیموں کے رہے تھے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی رہی فیصل آباد اور مرکز العلیہ لاہور کے مدنی منوں کی، اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں جہاں بھی مدارس المدینہ ہے کیریکولم ایک طرح کا ہے، ایک طرح کا انداز ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ ہمارے رولز ہیں، اور قاری صاحبان کی بھی تربیت کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور مارنا پیٹنا اس پر بہت سختی سے پابندی ہے، اور الحمدللہ بہت اچھی کوششیں رہتی ہیں ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی کہ وہ بھی کنیکٹ رہیں مدارس المدینہ سے، اور مدنی کاموں کے حوالے سے بھی ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا سپورٹ ملتا ہے، اور یوں دعوت اسلامی کے ایک ایکٹیو ورکر کے طور پر ہمارے قاری صاحبان ماشاءاللہ مدنی کام بھی کرتے ہیں کئی جگہوں پر۔ تو یہ ایک پورا سمجھ لیجئے مدنی گلدستہ ہے جس میں یہ مدنی کام بھی ہو رہا ہے۔ آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ حیدرآباد لطیف آباد سے آئے ہوئے مدرسۃ المدینہ کے چھوٹے چھوٹے مدنی منع، یہ ماشاءاللہ سب کے سب حفظ قرآن کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، ایسا ہی ماشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ لطیف آباد آپ وہیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اپنا نام بتائیے محمد ثقیف اتاری بن ذرا لاؤڈلی۔ محمد ثقیف اتاری بن محمد اعجاز ثقیف ماشاءاللہ۔ عبداللہ اتاری۔ عبداللہ، اپنا ہی نام بھول گئے آپ، اپنے نام میں آپ یوں سوچ رہے تھے کچھ، کیمرے کے سامنے بندہ اپنا نام بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہے، ہوتا ہے۔ عبداللہ اتاری، ویلکم۔ محمد مرتضی علی بن محمد بشیر احمد۔ ماشاءاللہ مرتضی اتاری۔ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ یہ ایک الگ برانچ ہے، یہاں کے مدنی منع حیدرآباد سے آئے ہوئے، نام بتائیے حرمین اتاری۔ لاؤڈلی تھوڑا سا۔ حرمین اتاری۔ حرمین، ماشاءاللہ۔ غلام محی الدین اتاری۔ غلام محی الدین، ماشاءاللہ۔ محمد حماد اتاری۔ محمد حماد اتاری، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ یہ سب حفظ قرآن کی سعادتیں پا رہے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ میں نعرے بھی لگتے ہوں گے، تو ذرا کون آپ میں سب سے تیز آواز والا کون ہے؟ سبھی ہاتھ اٹھائیں گے، میں سب سے تیز آواز والا ہوں، ہے نا؟ چلے میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ نعرے لگائیں گے ذرا جذبے کے ساتھ، بھرپور نعرہ لگائیے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی۔ اور کون نعرے لگائے گا آپ کی ٹیم میں سے؟ آپ لگائیں گے غیبت کے خلاف جنگ، زور سے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تو پھر نعرہ ہوتا ہے نا، اسٹوڈیو جو ہے گونج پڑے ایسا لگائیں ذرا۔ محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل۔ سر پہ امامہ ہزار رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اور فیضان اعلی حضرت رہے گا۔ نعرہ پھر ایسا لگا نا، ایسا کوئی لگا کے دکھائے۔ فیضان اعلی حضرت
हजरत। अज़ान मदरसतुल मदीना भी जारी रहेगा। और चलते हैं मदनी मुकाबले की तरफ। 4 सेगमेंट्स हैं हमारे, इनसे गुजरना है इन्होंने, और जो ज्यादा पॉइंट लेंगे वो आगे बढ़ेंगे। और हमें छोटे छोटे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स देकर इन मदनी मुन्नों को रुखसत करते हैं, अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। आइए शुरू करें सवालात कुरान पाक से। राजी रजा से साहिबे कुरआन है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। चैनल के नाजरीन, कुरान पाक एक समुंदर है जिसमें उलूम के खजाने भरे हुए हैं, और कुरान पाक की कई मालूमात, बहुत सारी बातें जो हैं हम कर सकते हैं बसूरत सवालात। जब सवालात बनाने के लिए हमने देखा तो हजारों सवालात बन रहे थे, हजारों सवाल हैं। बिल्कुल कुरान पाक में इतनी मालूमात है कि आप इसको बसूरत सवाल कन्वर्ट कर सकते हैं, जाहिर है। लेकिन मदरी मुन्ने हैं, इनकी एज भी अपनी एक है, फिर ये कि बहुत ज्यादा सवालात का सिलेबस याद भी नहीं कर सकते। हमने इन्हें चंद 100 सवालात को याद करने के लिए कहा था, और इसमें से हम 10 सवाल करते हैं रोजाना, कोई से भी कहीं से भी, और इन्हें जवाब देना होता है। हर सवाल का जवाब देने पर 1 पॉइंट मिलता है, और 25 सेकंड का टाइम होता है। हर जवाब पर सुभान अल्लाह की सदाएं भी लगाए अल्लाह पाक के जिक्र की नीयत से। और आइए शुरू करते हैं सवालात कुरान पाक से। आप लोग तैयार हैं? जी जी तैयारी करके आए हैं, याद करके आए? जी जी। माशाअल्लाह। पहला सवाल, मदरसतुल मदीना लतीफाबाद हैदराबाद के मदनी मुन्नों से। आप जवाब देंगे। कहीं पर मैं सवाल भी कर सकता हूं, कहीं पर सवाल नहीं होगा, कोई आयत पढ़ी जाएगी, आपने बताना है कि यह आयत कौन से पारे की कौन सी सूरत में है। और कहीं पर हो सकता है किसी सूरत के बारे में पूछा जाए, यह सूरत किस पारे में है, या यह पूछा जाए कि यह सूरत में कितने रुकू हैं। ये सब सवालात के जवाबात आपको आने चाहिए। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, तो कई सूरतों में अलग अलग रुकू हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, आपने बताना है। पहला सवाल लतीफाबाद के मदनी मुन्नों से, ये बताइए ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। श्योर है आप? ज़बूर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह की सदाएं होनी चाहिए भरपूर। आप बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की कुछ खुसूसियात बताइए कुरान मजीद की। कुरान करीम पढ़ने से 1 हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान करीम के 1 हर्फ पढ़ने से, जी जी सही है, माइक लगा हुआ है आपको, घबराए नहीं। कुरान करीम के 1 हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है, और कुरान करीम को पढ़ना आसान है। कुरान करीम को याद करके पढ़ना आसान है। याद करना और पढ़ना आसान है। कुरान पाक पढ़ने पर हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, सुभान अल्लाह। दोनों टीमों ने 1-1 सवाल का जवाब दिया है। आप बताइए असबात किन को कहा जाता है? असबात याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को कहा जाता है, जो 12 थी। असबात याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है, जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। दूसरा सवाल हैदराबाद से आए हुए मदनी मुन्ने, बताइए इंजील किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर। थोड़ा लाउडली। हजरत इंजील, जी इंजील, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर। दाऊद भी कह रहे हैं आप? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। पक्की बात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। 2-2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल आप बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह मुजादला में कितने रुकू हैं? सूरह मुजादला में 3 रुकू हैं। सोच लीजिए, सूरह मुजादला में 3 रुकू हैं। कौन से पारे में ये? 28वें पारे में, जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। आप बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ में कितने रुकू हैं? आपके पास 25 सेकंड हैं, 3 रुकू। सोच लीजिए। 2 के 3 के 4 के 5? 2
دیکھ لیجئے 2 یا 3 ڈن کر لیں. پہلے 2 کہا پھر 3. 2. 2 کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ لیں 3 سیکنڈ ہے. 3 پہ ڈن کر لیں. آپ نے کہا 3 رکوع ہے، جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. پہلے 3 پھر 2 پھر 3 کر لیا تو آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. چوتھا سوال یہ بتائیے، آیت پڑھ رہا ہوں، آپ آیت کی سورت اور پارہ بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. 26واں پارہ سورۃ الدخان. 26واں پارہ سورۃ الدخان. سوچ لیجئے، 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. دیکھ لیجئے ابھی ہے 25 سیکنڈ. آپ یوں کر رہے ہیں غلط جواب نہ ہو جائے. 26واں پارہ سورہ دخان. پارہ اور سورت درست بتانی ہوتی ہے. یہاں پر موجود کچھ اسلامی بھائی حفاظ بھی موجود ہوتے ہیں. آپ ڈن کر رہے ہیں؟ 26واں پارہ. آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے نا؟ یاد آ گیا؟ آپ نے غلط جواب دیا، آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا. آپ بتائیں گے، آیت پڑھ رہا ہوں، آپ بتائیں گے کون سے پارے کی کون سی سورت کی یہ آیت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے؟ آیت ہے افرأیتم ما تمنون. جی 25 سیکنڈ میں بتانا ہوتا ہے سورت کا نام اور پارے کا نام. آیت نمبر ہم نہیں پوچھتے، بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کے پاس 13 سیکنڈ ہے. 26واں پارہ. ذرا لاؤڈلی. 26واں پارہ 26واں پارہ سورت سورۃ دیکھ لیجئے، جاتیہ. سورہ جاثیہ. جاثیہ 26ویں میں کہاں ہے؟ 25ویں میں. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. نہ سورت صحیح بتائی ہے نہ آیت. یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے جو کہ 27واں پارہ ہے. جواب درست نہ ہو سکا. آخری سوال ہے دونوں ٹیموں سے. یہ بتائیے قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جسے سیکھنے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے؟ سورہ نور. سورہ نور. نور. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. 5 سوال ہوئے اور دونوں ٹیموں نے 4 درست جواب دے کر 4 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں کون کیا کرتا ہے. ہم کچھ صورتیں انہیں دیں گے، اس کے مابین یہ مقابلہ کریں گے ایک آیت پڑھنے پر. اور ہمارے ساتھ قبلہ قاری حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ تلاوت بھی ہمیں کر کے دکھاتے ہیں کبھی کبھار. اور قرآن پاک میں بعض اوقات مدنی منوں سے پڑھنے میں مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سیکھنے کے پروسیس میں ہیں ابھی. اور ان کے بہانے ناظرین کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے، حاضرین کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں کون سی صورت کے درمیان مقابلہ کرنا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. 5 صورتیں انہیں پہلے دکھائی جائیں گی اور ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں گے ہماری مجلس کے اسلامی بھائی، اور اس کے مابین مقابلہ کرنا ہوگا. جب تک ہم چاہیں گے یہ پڑھیں گے اور پھر جہاں تک چاہیں گے ہم انہیں روک دیں گے. ٹھیک ہے؟ 5 صورتیں انہیں دکھائی جائیں. ان کی بریلی کے شاہ وہ میرے رضا ہے. جی سورہ دخان، سورہ قلم، سورہ بروج، سورہ نازعات، سورہ مرسلات. 5 صورتیں ہیں اور آپ کون سی صورت لینا پسند کریں گے؟ کوئی بھی لے لیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی بتائیے کون سی صورت کے درمیان کرنا ہے مقابلہ؟ سورہ دخان. سورہ دخان 25واں پارہ. تیار ہیں آپ؟ مائک اٹھا لیں جو قرآن کی تلاوت کریں گے. آپ کو ہر آیت کے لیے 25 سیکنڈ ملیں گے. اگر آپ نہیں پڑھ سکیں گے تو درست آیت پڑھنی ہے، کوئی کسی کے بیچ میں نہیں پڑھے گا. حدر میں یعنی جلدی پڑھنا ہے. اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ سے. لطیف آباد حیدرآباد مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع شروع کریں. پڑھتے جائیے، ثواب کی طرف بڑھتے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم
ماشاءاللہ. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ماشاءاللہ. اگلی آیت. إنا أنزلنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. ماشاءاللہ. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. ذکرا اس کو کھینچیں گے نا. ذکرا وقد جاءہم. چلیں 12. اگلی آیت. ثم تولوا عنه مدبرين. دوبارہ پڑھیں. رسول مبین سے آگے. ثم ٹھیک پڑھا آپ نے. ثم تولوا عنه مدبرين. ثم تولوا عنه. آپ کی ٹیم میں سے کوئی اور پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. 12 سیکنڈ ہے. اس آیت کو درست کرنا ہوگا. ثم تولوا. ثم تولوا عنه. دیکھیں 2 نمبر. ثم تولوا عنه. ثم تولوا عنه ما لكم. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آیت نمبر 14 یعنی 14ویں آیت پر جا کر آپ اٹک گئے اور اس طرح سے آپ اس مرحلے میں پیچھے رہ گئے ہیں. حیدرآباد لطیف آباد مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع یہ اس مرحلے کے 2 پوائنٹس حاصل کریں گے. آپ نے اچھی کوشش کی. آپ مائک رکھ دیں, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون یہ آیت مبارکہ ہے اور آپ اس میں گھبرا گئے تھے. ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. 2 پوائنٹ آگے بڑھ گئے ہیں لطیف آباد مدرسۃ المدینہ حیدرآباد کے مدنی منع. اور آج حیدرآباد کی دونوں ٹیمیں ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. قاری حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت تلاوت کرنے کی کوشش کی جلدی جلدی حدر کے انداز میں. کیا فرمائیں گے ان کی تلاوت کے بارے میں؟ سبحان اللہ, بہت اچھا انداز تھا. لیکن یہاں پر اشفاق بھائی ایک بات پر ہم غور کریں سبھی کہ قرآن کریم لہجے میں پڑھنا چاہیے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لہجے میں پڑھنے کی وجہ سے یعنی فرسٹ ٹائم جب لہجے میں پڑھا جاتا ہے یا کبھی کبھار پڑھا جاتا ہے, میں اس لحاظ سے بات کرتا ہوں. ایک تو ہوتا ہے روٹین وائز روزانہ ایک ہی انداز میں پڑھنے کی عادت ہے, جیسے کہ مدنی منع لہجے کے ساتھ سبق, سبقی اور منزل سناتے ہیں. ان کے لیے حدر میں یہاں پر اس انداز سے یا کہیں بھی پڑھنا دشوار نہیں ہوتا. لیکن فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ اور وہ بھی آن ایئر جب آپ لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یعنی یادداشت میں یا ادائیگی میں یقیناً فرق پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا. اور پہلی جو آیت کریمہ ہے وہ حامیم سے ہے, تو ہا کی ادائیگی بالخصوص چاہے شروع میں ہو درمیان میں ہو خاص خیال رکھنا چاہیے. مد منفصل کی ادائیگی جو ہے وہ مکمل اس کی مقدار کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اخفا کا گنہ بھی کہیں کہیں مطلب ہے کہ ترک ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک غلطی آپ نے خود ہی درست فرما دی تھی, انا لہم الذکرى یہاں پر کھڑا زبر ہے. اسی طرح ثم تولوا یہاں پر تولوا پڑھا گیا یا تولو پڑھا گیا, اس غلطی کو بھی درست کر لیا گیا. اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے لہجے کے ساتھ خوبصورت آواز میں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری حسین صاحب آپ نے کہاں سے سیکھا قرآن پاک؟ الحمدللہ عز و جل میری عمر تقریباً
8 سال تھی تو میں اولڈ ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے الف مسجد، ماشاءاللہ، میری رہائش اولڈ ٹاؤن میں امیر علیہ سنت جہاں آپ کا پرانا مطلب ہے کہ گھر تھا، جی جی، بالکل ساتھ ہی مطلب ہے کہ یہ علاقہ ہے اولڈ ٹاؤن کا. الف مسجد، کھتری مسجد، یہ ہماری قریبی مسجد تھی جہاں پر ہم قرآن کریم سیکھنے جایا کرتے تھے. تو وہاں پر قراءت کمپٹیشن، اچھا، یہ 1985 یا 84 کی بات ہے. اوہ ماشاءاللہ، تو اس وقت انہوں نے جب یہ کمپٹیشن رکھا، دراصل میں نعت شریف میں مطلب ہے کہ حصہ لینا چاہ رہا تھا. اچھا، مجھے نعت شریف پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور اسی میں مطلب ہے کہ سیکھتا تھا، پڑھتا تھا. تو مجھے مطلب قراءت کمپٹیشن کے لیے انہوں نے ذہن بنایا کہ آپ قراءت کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس قراءت کے لیے مدنی منع نہیں ہے. اچھا، اور اس وقت مدرسۃ المدینہ کا کوئی مطلب سلسلہ نہیں تھا، جیسے مسجدوں میں جو مدرسے لگا کرتے ہیں. جی جی جی، اسکول سے آنے کے بعد جب ہم دوپہر میں جایا کرتے تھے، ماشاءاللہ، تو وہاں پر مطلب ہے کہ میرا مطلب ہے کہ ذہن وہاں سے بنایا ذہن گیا، بنا، پھر آپ نے تلاوت قرات جی، باقاعدہ سیکھی ہوگی. تلاوت کی. اور مجھے امید نہیں تھی، میں تو نعت شریف کے مقابلے کے لیے حاضر ہوا تھا. اچھا، اور تلاوت میں میری حوصلہ افزائی کے لیے میری مطلب مجھے اتنی اچھی تلاوت نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے تیسری پوزیشن دی گئی. اچھا، تو تب سے میرے دل میں شوق پیدا ہوا. اب دیکھیے اشفاق بھائی، وہاں پر کسی نے ذہن بنایا، آگے بڑھایا، پوزیشن بھی دے دی. اب میرا ذہن بن گیا. الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آپ کے سامنے. الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھا بھی رہے ہیں آپ، اور اس لیے آپ کی خدمات بھی ہیں ماشاءاللہ. اور مدنی چینل پر بھی دنیا بھر کو ان سے یہ قرآن کی باتیں مد کے حوالے سے اور کچھ قواعد کے حوالے سے سیکھنے کو ملتا ہے. بہت زبردست ایک یہ معاملہ ہے. اور قرآن پاک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پورا سمندر ہے، علم کا خزانہ ہے. قرآن کے اندر خود ایک علم ہے، یہ علم قواعد اور علم تجوید. تو جو یہ سیکھے وہ بھی بہت زبردست صاحب سعادت ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، رب کا کلام، اور جتنا اچھا پڑھنا آتا ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی اس کی برکتیں پانے والا وہ ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، دیکھتے ہیں یہ کیسی تلاوت کرتے ہیں. شوق قرات. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. لطیف آباد حیدرآباد سے آئے ہوئے مدنی منع اور حیدرآباد فیضان مدینہ کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، آپ دونوں نے اچھی تلاوت، اچھی سی تلاوت کرنی ہے. کون کریں گے آپ میں سے تلاوت؟ ٹیم میں سے کوئی ایک 3 منٹ کے لیے تلاوت کریں گے. آپ کریں گے؟ آپ مائک لے لیجئے، آپ کے پاس 3 منٹ ہیں. آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کی رضا کے لیے خوبصورت قرآن میں ڈوب کر تلاوت کیجئے، اور 3 منٹ میں آپ نے اچھی تلاوت کر کے دکھانا ہے. دیکھیں آپ کو پھر کیا قاری صاحب فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں نہیں لگائیں گے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کی ماشاءاللہ، اور بڑا مزہ آیا. حیدرآباد سے سفر کر کے آئیں، شاید آج ہی آئیں تو تھکن بھی ہوتی ہے. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیسی تلاوت کی انہوں نے؟ مجھے تو بڑا مزہ آیا. جی اشفاق بھائی میں بھی اسی طرف آؤں گا کہ بہت ہی مزہ آیا. ماشاءاللہ ہم بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ آواز بہت زیادہ خوبصورت ہو، لیکن دیکھیے آواز خوبصورت ہو یا نہ ہو، ادائیگی خوبصورت ہو. صحیح، ادائیگی اگر خوبصورت ہوگی. جی ہاں اشفاق بھائی، جس طرح موتی جو ہے بڑا مطلب معذرت کے ساتھ وہ تسبیح جو ہے وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہیں یہ تمام دانے جو اس کے اندر پروئے ہوئے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. ایک ایک دانہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اپنی جگہ پر خوبصورتی بخشتا ہے پوری تسبیح کو. تو اسی طرح جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس میں سب سے خوبصورت کیا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو سب سے زیادہ ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ جس طرح میں نے تسبیح کی مثال دی تو 29 حروف ہیں اشفاق بھائی، 29 حروف میں ایک ایک حرف اپنی جگہ پر مخارج اور صفات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اگر مکمل ادائیگی مخارج و صفات کے ساتھ ہر حرف کو ادا کر دیا جائے تو مکمل تجوید بن جاتی ہے، مکمل قرات بن جاتی ہے، خوبصورت تلاوت بن جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خوبصورت آواز کو لہرانا، اوپر نیچے کرنا، اس سے تلاوت بہتر ہوتی ہے. نہیں، اگر آپ کا حرف خوبصورت ہے، مخرج اور صفات کے ساتھ ادا ہو رہا ہے تو آپ کی تلاوت خوبصورت. کیا بات کی ہے ماشاءاللہ قاری صاحب، یہ تو ایک پورا آپ نے اصول اور کلیہ ماشاءاللہ بیان کر دیا. چلتے ہیں اگلی ٹیم کی طرف. مدرسۃ المدینہ حیدرآباد، فیضان مدینہ یعنی بڑے اہم مدرسۃ المدینہ سے آئے ہوئے یہ مدنی منع ہیں جو کہ فیضان مدینہ کے 7 والی برانچ میں پڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ میں سے کون تلاوت کریں گے. آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں، آپ تلاوت کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، آنکھیں بند کر کے ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ
فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن سبحان اللہ ماشاء اللہ خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ماشاء اللہ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ بڑی جان لگائی ہے مدنی منع نے بڑا پیارا پڑھنے کی کوشش کی اللہ کے پاکیزہ کلام کو قاری حسین صاحب کتنے پوائنٹ دیں گے آپ دونوں کو ان کی تلاوت کے بارے میں کیا فرمائیں گے جی ماشاءاللہ انہوں نے تلاوت بہت اچھی کی ہے اچھی کوشش کی ہے یہاں پر اشفاق بھائی ایک بات یہاں پر جب مدنی منع پڑھتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک تو ان کی آواز اونچی ہو دوسری بات یہ کہ وہ 4-5 آیات ایک ساتھ پڑھیں تو شاید بعض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب 3-4 آیات ایک ساتھ پڑھیں گے تبھی ہماری تلاوت بہت اچھی ہوگی یا یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری تلاوت میں کوئی مطلب ہے کہ جھول نہ ہو سیدھی سیدھی اونچی آواز نکلے تو شاید یہ تلاوت کا خوبصورت ایک منظر ہوگا تو یہ یاد رکھیے کہ تلاوت ان تمام چیزوں سے ماورا ہے آپ جس قدر اطمینان کے ساتھ جس قدر آسانی کے ساتھ بلکہ یہاں تک تاکید کی گئی ہے جب آپ تلاوت کریں تو سماعت کرنے والے بھی اس کو یعنی قرآن کریم کی تلاوت کو آسان سمجھیں آپ بھی اس طرح تلاوت کریں کہ گویا لگے کہ بہت آسانی کے ساتھ تلاوت کی جا سکتی ہے ایسا انداز اختیار کریں تو مدینہ مدینہ تاکہ ہر ایک تلاوت کے میدان میں آگے آئے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے لیکن یہاں پر جو مطلب ہے کہ مدنی منع ہے وہ اس چیز کو فالو کریں کہ ہماری ادائیگی ٹھیک ہو بہت اچھی ہماری ادائیگی بہتر ہو اور اگر ہم ایک ایک آیت اگر رک رک کر پڑھتے ہیں مثال کے طور پر سورۃ الرحمن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن
माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज को बुलंद करते जाएं और एक एक आयत पढ़ें, खूबसूरती के साथ अदायगी को खूबसूरत बनाते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना आसान भी रहेगा और खूबसूरत भी लगेगा। यानी 2-3 आयतें एक साथ पढ़ना जो है वो जरूरी नहीं है कि तिलावत अच्छी करने के लिए हो, क्योंकि आपकी अदायगी सही होनी चाहिए। पॉइंट्स कितने देंगे कारी साहब दोनों को? दोनों ने बड़ी प्यारी तिलावत की। जमजम नगर से आए हुए इस मदनी मुन्ने हैं, दोनों को 8-8 पॉइंट देंगे। सुभान अल्लाह, दोनों को 8-8 पॉइंट मिलेंगे और मदनी मुकाबला आगे बढ़ाते हैं आखिरी मरहले में, जिसमें देखते हैं कि कौन आगे बढ़ जाता है। देखते हैं कि किसको कितना मालूम है आखिरी सेगमेंट में। राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी। 5 सवाल होंगे और जो पहले बेल बजाएंगे वो जवाब देंगे और वही आगे बढ़ेंगे। 1 पॉइंट मिलेगा अगर दुरुस्त जवाब देंगे तो, गलत जवाब दिया या ना दे सके तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा। बेल काम कर रही है, देखें। ठीक है, पहला सवाल ये बताइए, सूरह मरियम में कितने रुकू हैं? पता है आपको? हैदराबाद लतीफाबाद से आए हुए मदनी मुन्ने। 6 रुकू हैं। जोर से। सूरह मरियम में 6 रुकू हैं। सूरह मरियम में 6 रुकू हैं, जवाब दुरुस्त दिया है। 1 नंबर और आगे बढ़ गए हैं, पहले से आप 2 नंबर आगे थे। आपसे है सवाल, ये बताइए वो कौन सी सूरत है जिसका आगाज 2 फलों के नाम से हुआ? हैदराबाद फैजान मदीना के मदनी मुन्ने जवाब देंगे। सूरह 3 वत्तीन वज़ैतून, जवाब दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, आयत पढ़ूंगा, देखें कौन बताएगा कि ये किस पारे की कौन सी सूरत की आयत है। जो पहले बेल बजाएगा। फी अमदिम मुमद्ददा, हैदराबाद लतीफाबाद। सूरतुल हुमज़ा। सूरह हुमज़ा। सूरह हुमज़ा 30वां पारा, जवाब दुरुस्त दिया है। चौथा सवाल बताइए, सूरह तौबा में कितने रुकू? लतीफाबाद हैदराबाद के मदनी मुन्ने, सूरह तौबा में कितने रुकू हैं? 10 रुकू हैं। देख लीजिए, 10 रुकू। 16 रुकू हैं। 16 रुकू हैं। 16 के 10। 16। आप भी हाथ उठा रहे थे, कितने? 16। जवाब इन्होंने दिया है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सूरह तौबा में 16 रुकू हैं। आखिरी सवाल है और फैसला हो चुका है कौन आगे बढ़ा है। सवाल है, बताइए कुरान पाक की सूरह यूसुफ के बारे में। जी, हैदराबाद फैजान मदीना के सूरह यूसुफ 12वें पारे में। सूरह यूसुफ 12वें पारे में। सिर्फ 12वें में? जी, 12वें में सिर्फ, 13वें में नहीं है? 12वें 13वें में। 12वें और 13वें पारे में है, जवाब दुरुस्त दिया है। और इस तरह से 14 पॉइंट लिए हैं फैजान मदीना के मदनी मुन्नों ने। लतीफाबाद इलाके के मदनी मुन्नों ने माशाअल्लाह 17 पॉइंट लिए हैं। इस तरह 3 पॉइंट से ये आगे बढ़ गए। आइए इन्हें कुछ गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं और इन्हें रुखसत करते हैं। आइए आगे आ जाए आप लोग भी। कारी साहब तशरीफ ले आए, इनके असातिज़ा भी कुछ आए हुए हैं, वो भी आगे आ जाए। नाज़िम साहब शायद, माशाअल्लाह आगे बढ़ने वाले लतीफाबाद के मदनी मुन्ने, माशाअल्लाह। आप दीजिए तारीफ, आप दीजिए। माशाअल्लाह फैजान मदीना के मदनी मुन्ने भी कम नहीं थे, बहुत अच्छी कोशिश की, मगर जाहिर है पॉइंट आगे पीछे होते रहते हैं। माशाअल्लाह आपको बहुत मुबारक, आपके मदनी मुन्ने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी कोशिशें की इन्होंने। सिलसिले में आपको वेलकम कहते हैं। हैदराबाद से आप लोग आए, ऑडियंस में बैठकर सिलसिला देखिएगा। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा प्यारा है। आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे आला हजरत और बेदारी मिल्लत इंशाअल्लाह। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह मुफ्ती अली असगर साहिब हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में, और इससे पहले हम कलाम आला हजरत सुनते हैं। हमारे साथ नातख़्वां इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, उवैस भाई तशरीफ लाएंगे, वेलकम कहते हैं माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ लाएं। आज किन 2 टीमों के दरमियान